السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ساجدہ ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی کے ساتھ فیصل سے ہو گئی۔ فیصل کسی میڈیسن کمپنی میں میڈیکل ریپ تھے۔ شادی کے بعد ہم لوگ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ فیصل کی بہت اچھی تنخواہ اور گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹا دیا۔ فیصل اکثر دوسرے شہروں کے ٹور کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھار 1-2 دن گھر سے باہر ہی رہ جاتے۔ اسی طرح آج بھی فیصل دوسرے شہر کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں موبائل اتنا عام نہیں تھا۔ گھر میں انٹرنیٹ کا واحد ذریعہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا۔ میں نے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی، بیٹے کو سلا دیا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ ٹی وی بند کرنے کے کچھ منٹ بعد باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گئی، پوچھا کون؟ آواز آئی، بیٹا فقیر ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ فروری کا مہینہ تھا، بادلوں کی وجہ سے موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ تقریباً 55 سال کا بزرگ سردی میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے صحن میں بٹھایا، اسے روٹی دی، گرم دودھ کا گلاس دیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ بولا، بیٹا تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں ہے کیا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، میرا شوہر دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ اس فقیر کی آنکھوں میں عجیب چمک آ گئی تھی جو میں نہ دیکھ سکی۔ وہ بولا، بیٹا فقیر کو آج کی رات اپنے گھر میں گزارنے کے لیے کوئی کونا دے دو، فقیر دعائیں دے گا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بابا جی میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ گھر پر کوئی مرد نہیں ہے، اگر ہوتا تو اور بات تھی۔ یہ کہہ کر فقیر کو رخصت کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بارش بہت تیز ہو گئی تو مجھے یاد آیا چھت پر میں نے کپڑے دھو کر خشک ہونے کے لیے رکھے تھے۔ جلدی سے وہ لینے گئی تو میری نظر گلی کی نکڑ پر لگے کھمبے کے بلب کے نیچے پڑی جہاں وہ بابا بارش میں بیٹھا تھا۔ میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں کپڑے اتار کر نیچے آئی، باہر جا کر اس بزرگ کو آواز دی اور اسے بیٹھک میں سونے کے لیے کہا اور اسے اپنے شوہر کے پرانے گرم کپڑے دیے۔ وہ بولا، بہت شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ میں اسے لٹا کر خود دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بیٹے کے ساتھ لیٹ گئی۔ اب میرے ذہن میں بار بار آنے لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے ایسے اجنبی مرد کو گھر نہیں لانا چاہیے تھا۔ پھر میرا دل میرے ذہن کو جواب دیتا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی کی ہے، اللہ اچھا کرے گا۔ بس انہی خیالوں میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جس میں اس فقیر نے میرے کمرے میں داخل ہو کر میرے بیٹے کو اٹھا لیا اور مجھے جگا کر بولا، اگر اپنے بچے کی زندگی چاہتی ہو تو گھر میں جو رقم اور سونا موجود ہے وہ سب مجھے لا دو۔ میرے بیٹے کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں چاقو تھا۔ میں بہت ڈر گئی، جلدی سے گئی اور سارا سونا اور پیسے اسے دے دیے۔ وہ چہرہ جس پر کچھ دیر پہلے دکھ، مجبوری اور تھکاوٹ تھی، اب وہ بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ سارا سامان اٹھا کر جانے لگا تو اچانک رک گیا اور بولا، میں اب اپنی خواہش پوری کر کے جاؤں گا، اور میرے بیٹے کو بیڈ کی چادر کے ساتھ باندھ دیا۔ مجھے بولا، چل دوسرے کمرے میں جا کر کپڑے اتار۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اتارتی ہو یا مار دوں اس بچے کو؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، اسے کچھ مت کہنا، میں اتارتی ہوں، پلیز اسے کچھ مت کہنا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ تقریباً 30 منٹ تک زیادتی کرتا رہا۔ وہ خود کو بالکل آزاد سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا گھر میں تو کوئی ہے نہیں۔ مجھے بولا، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اپنی عزت، رقم اور سونا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ بچے کو بچانے کی خاطر چائے بنانے چلی گئی۔
وہ میرے بچے کے پاس بیٹھا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے شوہر کبھی کبھی ایک نیند کی گولی کھاتے ہیں، اور چینی لینے کے بہانے وہ گولیاں لے آئی اور وہ سارا پتا اس چائے میں ڈال دیا اور میٹھا زیادہ ڈال کر اسے دے دی۔ وہ چائے پیتا ہی گر گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس کے منہ میں سے جھاگ نکلنے لگی۔ مجھ پر ایک وحشت سی چھا گئی۔ میں نے پہلے تو اسے بالوں سے پکڑ کر بستر سے نیچے گرایا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر لے گئی اور گلی سے تھوڑا دور جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں اسے پھینک دیا۔ واپس گھر آئی، اپنے بچے کو کھولا اور اس کا چاقو اٹھا کر وہاں گئی اور چاقو کے ساتھ پورے زور سے اس کے سینے پر وار کیا۔ دوبارہ چاقو کھینچا اور اس کی گردن پر دے مارا۔ میں بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی۔ میں نے چاقو نکالا اور گھر واپس آ گئی۔ اب میری کچھ وحشت کم ہوئی تھی۔ میرا بیٹا بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد تک وہ دماغ والے ڈاکٹر سے میڈیسن کھاتا رہا اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ میرا بیٹا تو اپنی ہوش کھو بیٹھا تھا، اس لیے میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس رات میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، بس ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس غلطی نے مجھے بس یہ سکھایا کہ کسی عورت یا کسی لڑکی کو کسی اجنبی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر عورت گھر میں اکیلی ہو تو کسی اجنبی کے لیے دروازہ بالکل نہ کھولے اور نہ ہی اس پر بھروسہ کرے۔ والسلام۔